یہ اس زمانے کی بات ہے جب رات سچ بولتی تھی اور دن جھوٹ چھپاتا تھا۔ بغداد کے ایک پرانے محلے میں جہاں گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ دو آدمی ایک ساتھ نہ گزر سکیں، ایک عالم رہتا تھا جس کا نام سلیمان بن یوسف تھا۔ لوگ اسے استاذ کہتے تھے کیونکہ اس کے پاس کتابیں تھیں، اتنی کتابیں کہ اس کے گھر کی چھت ان کے بوجھ سے جھکی رہتی تھی۔ لیکن جو بات لوگ نہیں جانتے تھے وہ یہ تھی کہ سلیمان کے سینے میں ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری علم کی پیاس نہیں تھی، وہ بیماری تھی غرور کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے سب پڑھ لیا ہے، سب جان لیا ہے، اور جو کچھ وہ نہیں جانتا وہ جاننے کے قابل ہی نہیں۔ ایک شب سلیمان اپنے کمرے میں بیٹھا ایک بہت پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کتاب کا نام تھا کتاب الاسرار، اسرار کی کتاب۔ لوگ کہتے تھے یہ کتاب لکھی نہیں گئی، اتری تھی کسی ایسی جگہ سے جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچتی۔ سلیمان کی انگلی ایک صفحے پر رکی اور رک گئی۔ وہاں لکھا تھا، جو یہ کلمات 3 بار پڑھے اسے وہ علم ملے گا جو کسی انسان کو نہیں ملا۔ سلیمان کے ہاتھ کانپے، لیکن رکے نہیں۔ اس نے پڑھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ کمرے میں ہوا رک گئی، چراغ کی لو سیدھی ہو گئی جیسے کسی نے تھام لی ہو، اور پھر کمرے کے کونے میں اندھیرے میں کچھ ہلا۔ سلیمان نے سانس روکا، آواز آئی گہری بھاری جیسے پتھر پر پتھر رگڑا جائے، تم نے بلایا؟ میں آیا۔ سلیمان کھڑا ہو گیا، کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ کونے میں جو شکل تھی وہ انسان نہیں تھی، لمبی دھوئیں جیسی، آنکھیں 2 انگاروں کی مانند۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے تم نے ڈھونڈا، میں وہ ہوں جو علم دیتا ہے قیمت پر۔ سلیمان عالم تھا، لیکن اس رات اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، غرور نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا قیمت؟ آواز آئی، 7 سال، 7 سال کی خدمت، اس کے بعد تم جو چاہو مانگو۔ سلیمان نے ایک لمحہ سوچا، صرف ایک لمحہ، اور پھر کہا، منظور ہے۔ اس رات کے بعد سلیمان بدل گیا۔ اس کی کتابیں بند ہو گئیں، اس کے شاگرد دور ہو گئے، وہ راتوں کو غائب رہتا اور صبح خاموش لوٹتا۔ پڑوسیوں نے کہا وہ سودا کرنے گیا ہے، بازار والوں نے کہا وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس کی بیوی مریم جانتی تھی کہ کچھ ٹوٹا ہے، کچھ ایسا جو جوڑا نہیں جا سکتا۔ مریم خاموش عورت تھی، کم بولتی تھی، زیادہ دیکھتی تھی۔ ایک رات اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، سلیمان، کیا کیا تم نے؟ سلیمان نے ہاتھ چھڑایا اور بولا، جو کرنا تھا کر لیا۔ سال گزرتے گئے، 5، 6 اور 7واں سال آیا۔ سلیمان کو وہ رات یاد آئی۔ اس نے سوچا، اب میں مانگوں گا، اب وہ دے گا، اور میں وہ بن جاؤں گا جو کوئی نہیں بن سکا۔ لیکن اس 7ویں سال کی آخری رات جب سلیمان انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سفید داڑھی، سادہ کپڑے، آنکھوں میں ایسی روشنی جو چراغ سے نہیں آتی۔ بوڑھے نے کہا، اندر آ سکتا ہوں؟ سلیمان نے راستہ دیا۔ بوڑھا اندر آیا، بیٹھا اور سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سلیمان، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سلیمان نے نہیں کہا کیونکہ وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ بوڑھے نے کہا، میں وہ ہوں جسے بھیجا گیا ہے، نہ جن کی طرف سے نہ شیطان کی طرف سے، اس کی طرف سے جس کو تم 7 سال میں بھول گئے۔ سلیمان کے سینے میں کچھ دھنسا۔ آج رات وہ آئے گا جس سے تم نے سودا کیا تھا، کیونکہ سلیمان، تم نے جو کلمات پڑھے تھے وہ سودے کے نہیں تھے، وہ حوالگی کے تھے، تم نے اپنی مرضی سے خود کو دیا تھا۔ سلیمان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تو کیا کوئی راستہ نہیں؟ بوڑھے نے کہا، ایک ہے، صرف ایک۔ اس نے سلیمان کے سامنے ایک پرانا کاغذ رکھا، اس پر کچھ الفاظ لکھے تھے، یہ کلمات پڑھو لیکن سچے دل سے۔
اور اس سے پہلے جو تم نے اپنی بیوی سے چھپایا ہے وہ اسے بتاؤ، سچ کا بوجھ اٹھاؤ۔ اگر مریم نے معاف کیا تو شاید رب نے بھی معاف کیا۔ بوڑھا اٹھا اور چلا گیا۔ سلیمان بیٹھا رہا دیر تک، پھر وہ اٹھا اور مریم کے کمرے کی طرف چلا۔ دروازہ کھولا۔ مریم جاگ رہی تھی، جیسے جانتی تھی کہ آج کی رات آنی تھی۔ سلیمان فرش پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار 7 سال میں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس نے سب بتایا، سب کچھ۔ مریم نے کہا، سلیمان، تم نے غلطی کی، لیکن تم میرے شوہر ہو، میں معاف کرتی ہوں۔ سلیمان نے وہ کاغذ نکالا، وہ الفاظ پڑھے، آہستہ ٹوٹی ہوئی آواز میں لیکن سچے دل سے۔ آدھی رات کو دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ سلیمان نے کھولا۔ باہر وہی دھواں، وہی آنکھیں۔ آواز آئی، وقت پورا ہوا، اب دو۔ سلیمان نے کہا، اس بار بغیر کام پہ۔ میں نے جو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ایک چیخ، ایسی جیسے لوہا پگھلے، اور وہ شکل بکھر گئی۔ دھواں اٹھا اور گلی میں غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی۔ سلیمان کے گھر میں کتابیں اب بھی تھیں، لیکن وہ پرانی کتاب، کتاب الاسرار، جب اس نے اٹھائی تو اس کے صفحے سفید تھے، خالی، جیسے کبھی کچھ لکھا ہی نہ گیا ہو۔ سلیمان نے اسے آتش دان میں ڈال دیا، اور پہلی بار 7 سال میں اس نے چین کی نیند سوئے۔